واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاحتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 14واں پارہ سورہ ہجر کی آخری 3 آیات آج ہم سنیں گے، اس کے بعد یہ ہماری سورت اختتام کو پہنچے گی، اگلی سورت کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَلَقَدْ، اور ضرور بے شک، نعلم، ہم جانتے ہیں، انک، کہ تم، یضیق، تنگ ہوتا ہے، صدر کا، تمہارا سینہ، تمہارا دل، بما یقولون، ان باتوں سے جو کافر کہتے ہیں، جو کافر آپ کو باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے، اے محبوب آپ اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، تو تم پاکی بیان کرو، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وکن، اور ہو جاؤ، من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے، وعبد، اور عبادت کرتے رہو، ربک، اپنے رب کی، حتی، یہاں تک کہ، یأتیک، آ جائے تمہیں، الیقین، یقین یعنی موت، موت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی قوم کے مشرکوں کا آپ کو جھٹلانے، آپ کا اور قرآن کا مذاق اڑانے کی وجہ سے آپ کو ملال ہوتا ہے، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے تسبیح اور عبادت میں مشغول ہو جانا یہ غم کا بہترین علاج ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غمگین شخص کو چاہیے کہ کسی کو بہت بڑا غم آ گیا، وہ قریبی دنیا سے چلا گیا اور وہ بڑی مصیبت آ جاتی، دل اداس ہو گیا، پریشان ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے غم دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے اور اس کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائے، اس سے انشاءاللہ اس کا غم دور ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم واقعہ پیش آتا تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ کہا، اللہ تعالیٰ اس چیز میں اسے کافی ہوگا جس کا اس نے ارادہ کیا۔ یہ تسبیح ہمیں یاد کر لینی چاہیے، 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام جو پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس چیز میں اسے کافی ہوگا جس کا اس نے ارادہ کیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک موت آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیے۔
اس سے معلوم ہوا کہ بندہ خواہ کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی بن جائے، وہ عبادات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آخری دم تک عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، تو ہم کیا چیز ہے؟ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے آپ کو بڑے بلند اور مقام مرتبے پر فائز سمجھ کر عبادات کے معاملے میں خود کو بے نیاز جان دیتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت بڑا عبادت گزار ہوں، 5 نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، اشراق و چاش پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، ذکر و اذکار بہت کرتا ہوں، میں ایک نیک شخص ہوں۔ ایسوں کو غور کرنا چاہیے کہ جو خود کو نیک سمجھ لے، اس کے بربادی کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ شیطان اس پہ تکبر کا وار کرتا ہے کہ میں تو نیک ہوں، خود کو نیک سمجھے گا، اوروں کو پھر اپنے سے ڈاؤن اور گناہگار سمجھے گا، تو شیطان اس کی ساری عبادات کو برباد کر دے گا۔ اس لیے کبھی بھی خود کو نیک نہیں سمجھنا، اور یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے بڑی عبادت کر لی ہے، بہت ذکر و اذکار کر لیے، اتنے کروڑ درود پاک تو میں اتنے مہینوں میں پڑھ چکا ہوں۔ تو غور کرنا چاہیے کہ وہ کہیں شیطان کے خفیہ اور خطرناک وار کا شکار تو نہیں ہو گئے، کیونکہ شیطان نے ایسے واروں کے ذریعے بڑے بڑے مشائخ کو گمراہ کیا، اور اسی وار کے ذریعے اس نے ولیوں کے سردار حضور غوث پاک کو بھی بہکانے کی کوشش کی، غوث پاک پہ بھی اس نے وار کیا۔ چنانچہ حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ بن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ایک سفر میں صحرا کی طرف نکلا اور چند دن وہاں ٹھہرا، مگر مجھے پانی نہیں ملا۔ جب مجھے پیاس کی سختی محسوس ہوتی تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا، اور اس میں سے مجھ پر بارش کے مشابہ ایک چیز گری، میں اس سے سیراب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا، اور ایک شکل ظاہر ہوئی جس سے میں نے ایک آواز سنی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، اور میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی۔ تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور کہا، اے شیطان لئن دور ہو جا۔ تو روشن کنارہ اندھیرے میں بدل گیا، اور وہ شکل جو تھی وہ دھواں بن گئی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اے عبد القادر، تم مجھ سے اپنے علم، اپنے رب کے حکم اور اپنے مراتب کے سلسلے میں سمجھ بوجھ کے ذریعے نجات پا گئے، اور میں نے اس وار سے اس طریقے سے 70 مشائخ کو گمراہ کیا، یعنی جو بڑے بڑے اولیاء کے مرتبے پر فائز تھے ان کو میں نے 70 لوگوں کو گمراہ کیا۔ میں نے کہا کہ یہ صرف میرے رب کا فضل اور احسان ہے۔ شیخ ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کیا۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں پہچان گیا کہ یہ شیطان ہے۔ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مرتے دم تک عبادت کرتے رہیں، تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے حرام چیزیں حلال ہیں۔ عبادت سے بندہ کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، ساری زندگی اس نے اپنی عبادت کا سلسلہ جاری رکھنا ہی ہوگا، اور ہمیں بھی زیادہ وقت اپنا عبادت میں گزارنا چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، اور خصوصاً جو 40+ ہیں، 40 کراس کر چکے ہیں، ان کے لیے تو ویسے ہی ٹائم بڑا شارٹ ہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزرے۔ شیطان پھر غافل کر دیتا ہے، بندہ دور ہو جاتا ہے نمازوں سے، ذکر و اذکار سے، درود پاک پڑھنے سے، نیک اعمال کرنے سے، پھر غافل ہو جاتے ہیں، پھر دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں، اپنے اولاد اور دیگر جو ہم سے وابستہ لوگ ہیں ان کے ساتھ مشغول ہو کے انہی کی ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں لگ جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو کئی بیماریاں بھی لگا لیتے ہیں اسی ٹینشن میں۔ کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کسی کو BP کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو کوئی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آخرت کی فکر سے غافل ہوتے ہیں۔ جب آخرت کی فکر لگ جائے گی نا، تو پھر دنیا کے غم یہ ہم اتنے زیادہ محسوس نہیں ہوں گے۔ سب سے بڑا غم آخرت کا غم ہے، نزع میں روح کیسے نکلے گی، قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا ہوگا، جہنم میں چلیں گے تو کیا ہوگا۔ اصل ہمیں اس چیز کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔